أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 189. یسألونک کا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الاہلہ چاندوں کے بارے میں. عن الاہلہ چاندوں کے بارے میں. ہلال کی جمع ہے اہلہ. ہلال ایک چاند کو کہتے ہیں اور اہلہ اس کی جمع. قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیا ان سے کہہ دیجئے کہ ہیا وہ مواقیت وقت ہیں للناسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے، یعنی یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے اور حج کے مہینے بتاتا ہے، یہ جو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا. ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بأن اس بات میں یا اس میں یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ گھروں میں من ظہورہا ان کی پشتوں سے ان کے پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی من اس شخص کی ہے اتقا جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم گھروں میں من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے. لوگوں کو فرمایا وقت معلوم ہوتے ہیں اور حج کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے. اہلہ یہ جمع ہلال کی ہے اور چاند کے پورا ہونے سے پہلے اسے ہلال کہا جاتا ہے. لوگوں نے اس کی کمی بیشی کا سبب دریافت کیا کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا پہلی رات کا چاند باریک سا پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مواقیت للناس کہہ کر جو ہے نا اس کا مقصد بتا دیا. فرمایا کہ حکیمانہ انداز میں اس کے فوائد کی طرف اشارہ کیا کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے فائدے یہ ہیں کہ عبادات اور معاملات جیسے طلاق کی عدت اور بیوہ کی عدت، حج، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان وغیرہ، یعنی جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں اور عبادات بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور ان کی معرفت انہی چاندوں کے حساب سے ہی ہوتی ہے. یعنی چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بتاتا ہے کہ اب کون سے مہینے کا آغاز ہے اور کون سے مہینے کا اختتام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو تھوڑی دیر نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہو جاتا ہے. دوسری تاریخ کو بھی ایسے تھوڑی لیٹ غروب ہوتا ہے، تیسری کو پھر تھوڑا اس سے لیٹ، ایسے ہی سلسلہ چلتا جاتا ہے. پھر 14 تاریخ کو مکمل چاند ہو جاتا ہے، اس کو بدر کہا جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند.
اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر 2 دن غائب رہ کر پھر اگلے دن جو ہے اگلے مہینے کے لیے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور اللہ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، سورج کے لائق ہی نہیں کہ چاند کو پا سکے، یعنی اس تک پہنچ سکے، اور نہ ہی رات، ولا اللیل، فرمایا نہ ہی رات ایسے ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں چھت پر سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ سکو۔ اس کا تعلق بھی چونکہ حج سے ہے، اس لیے یہاں بیان فرمایا کہ جاہلیت میں توہم پرستی کا غلبہ تھا، اور ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے، اور پھر گھر میں آنے کی اگر ضرورت پڑتی تو دروازے کی بجائے پیچھے سے چھت پر سے چڑھ کر آتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ احرام باندھ لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ کہتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اگر حج کا احرام باندھتے جاہلیت میں کفار، مشرکین اور مکہ کے عام لوگ اگر احرام باندھ لیتے تو احرام کی حالت میں گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو گھر کے دروازوں سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے چھتوں کے اوپر سے آتے، اور کہتے کیا تھے کہ ہمارے احرام اور آسمان کے درمیان، یعنی ہمارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، تو اگر ہم دروازوں کے اندر سے آئیں گے تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، باطل عقیدہ تھا۔ تو وہ دروازے کے بجائے پیچھے سے چھت پر چڑھ کر آتے ہیں، تو اور کہتے تھے ان کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ان کی اس غلط رسم کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے چھتوں کے فلان کی گھر آؤ، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم گناہ گار تھے، گناہ کرتے تھے، ان دروازوں سے گزرتے تھے، اب ہم نے احرام باندھ لیا تو ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، تو ہم ان گناہ گار دروازوں سے، اقلیس دروازوں سے نہیں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، دیواریں پلان کے آؤ، چھتیں پلان کے آؤ، اکثر نیکی یہ ہے جو انسان حرام کاموں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، مراد کو پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اب جو متعلقہ عورت ہے اس کا تو عدت جو ہے طلاق کا شروع بتائی، 3 حیض یا 3 طہر، لیکن بیوہ کی اصل عدت جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے ہے۔ تو حج کا مہینہ بھی چاند کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے، مسلمان کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، تو فرمایا اسے دیکھ کر روزہ رکھو، اسے دیکھ کر ہی عید مناؤ۔ اگر ابر اور براں کا یعنی بادل اور بارش کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے کر لیا کرو، یعنی رمضان کے، یعنی اب شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ چاند کی 29 ہے آج شعبان کی، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، تو بادل بہت بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ شعبان کے 30 دن پورے کریں گے۔ اگر تو بادل نہیں ہے تو پھر تو صاف پتہ چل جائے گا نا کون سا مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر بادل ہے تو آپ جو ہے شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھیں گے، اگر پتہ نہیں چل رہا۔ اسی طرح جب رمضان مکمل ہو گیا ہے، آخری روزہ 29واں ہے، اگر تو چاند کا پتہ چل جاتا ہے کہ 29 کا یا 30 کا، لیکن اگر بادل بن گئے، آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ چاند نظر آیا یا نہیں، تو پھر آپ 30 دن پورے کریں گے رمضان کے، پھر آپ عید کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارا کام جو ہے، سارے معاملات جو ہیں چاند کے اعتبار سے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے، حج کے مہینے بھی اسی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے لوگوں کی ان غلط رسم کی تردید کی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ دروازے کے پیچھے سے، دروازے کو چھوڑ کے چھت کے پیچھے سے آنا یہ نیکی ہے، تو اللہ نے فرمایا نیکی، یعنی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی اس شخص کی جو اللہ سے ڈر کر
نیک عمل کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر اچھے عمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور لوگوں کے حق ادا کرتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، ساری باتیں اپنے پیچھے پڑھ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وقاتلو کے لیے وقاتلو اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھ جانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ ادھر یہی آئے گا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ نے فرمایا اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑیں، نہ دنیا کی جگیر حاصل کرنے کے لیے، نہ دنیا کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے، نہ کسی اللہ کے بندے کو اپنا بندہ بنانے کے لیے۔ ہم سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے کسی غلام کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑو، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، دین کی حمایت میں لڑو، دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ اسلام کے لیے، دین کے دفاع کے لیے لڑو، نہ کہ دنیا کی کسی غرض سے۔ تو ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ اور اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو۔ یہ پہلے کا حکم ہے، جو پہلے جنگ شروع کریں، پہلے لڑائی شروع کریں، آپ نے ان سے لڑنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ پہلی آیتوں میں دو حکم مذکور ہیں، ایک معرفت الہی میں استقامت جس کا تعلق علم سے ہے، اور اطاعت میں تقوی کی راہ اختیار کرنا جو عمل سے متعلق ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا جو عملاً تقوی کی مشکل ترین صورت ہے۔ جہاد تقوی کی مشکل ترین صورت ہے، اور افضل ترین جہاد وہ ہے جو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کا جانور بھی شہید ہو جائے، انسان بھی شہید ہو جائے، اور شہید کا درجہ تو سوائے جنت کے اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اور اس کی شہیدوں کی جو روحیں ہیں اللہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیتے ہیں اور جنت میں چہچہاتی رہتی ہیں، پھر واپس اللہ کے عرش کے نیچے لٹکتی قندیلوں کے اوپر آ کر جو ہے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور یہ ایک تقوی کی مشکل ترین شکل ہے، صورت ہے۔ تو اب تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے قتال ممنوع تھا۔ جب صحابہ اکرام کوئی بھی شکایت پیش کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کفار نے ہمیں بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی سختیاں دی ہیں، ہمارے ان کی طرف سے بڑے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، آپ درگزر کرو اور ان کو معاف کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ وہ کون سا انتظار کہ اللہ کوئی جنگی حکم دے دے؟ تو ہجرت سے پہلے قتال اور جہاد ممنوع تھا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ پہلا حکم ہے جو قتال کی اجازت میں نازل ہوا، اور اس آیت کے تحت جب تک کہ عام اجازت نازل نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے لڑتے تھے جو پہل کرتے، اس کے بعد عام اجازت ہو گئی تو یہ آیت جو ہے اعتداء یعنی ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے منع فرما دیا۔ اور چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو آپ حکم دیا کرتے تھے جاؤ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے منکر ہیں، لڑو مگر تم نے خیانت نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، اور مسلح بھی نہیں کرنا۔ مسلح یعنی پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کرنا، یعنی جو کافر ہیں ان کو قتل کر کے ان کے جسم کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو منع کرتے تھے، اور بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو، درویشوں راہبوں کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جملہ امور اعتداء جو ہیں یعنی زیادتی والے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں داخل ہیں جس سے منع فرما دیا۔ تو یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی کہ جو تم سے لڑائی کرے تم نے اس سے کرنی ہے، یہ بعد میں منسوخ ہوئی۔ پہلے یہی حکم تھا کہ جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو، بعد میں عام حکم ہو گیا تھا کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم یعنی جہاں کہیں بھی پاؤ گے ان کو قتل کرو۔ تو آگے اللہ نے فرمایا تم نے زیادتی نہیں کرنی کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکال دیا ہے تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ کفر کا جو ہے اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے، عند پاس المسجد الحرام مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فیہ اس میں، فَإِن بس اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، فَقْتُلُوهُمْ پس تم بھی لڑو ان سے،
کذالک اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کی۔ اب اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑائی میں پہل کرے تم نے ان سے لڑنا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور انہوں نے تم کو جہاں سے نکالا ہے، کہاں سے؟ مسلمانوں کو نکالا تھا مکہ سے، مشرکین نے مسلمانوں کو کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو اس آیت کے تحت حرم مکہ سے ہر شخص کو نکال دیا گیا جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو اسلام نہیں لایا تھا۔ پھر حرم مدینہ سے بھی یہود کو جلا وطن کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اب جزیرہ عرب میں 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے کے سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، اور کچھ نے اطاعت قبول کر لی، کچھ نے ہتھیار رکھ دیے۔ تو پھر مکہ کو ہر قسم کے کافر سے پاک کر دیا گیا، مدینہ کو بھی ہر قسم کے کافر منافق سے، منافق تو چلو رہتے تھے، ہر قسم کے کافروں سے پاک کر دیا گیا، مدینہ کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا۔ تو پھر بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر سن 8 ہجری میں مکہ پر آپ نے چڑھائی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا دین کی خرابی قتل سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو، وہ تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا، سن 8 ہجری میں جا کے ہوا تھا۔ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کفر کا جو فتنہ ہے، ادھر فتنے سے مراد کفر کا فتنہ، فرمایا جو کفر ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل سے بھی۔ اب بات یہ تھی یعنی مکہ کے حرم یا ماہ حرام میں مقابلہ بے شک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوا ویسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ان کی خرابی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی مکہ کے حرم یا ماہ حرام میں مقابلہ بے شک جرم ہے۔ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، اور اللہ کے گھر کے پاس جہاں تک حرم کی حدود ہیں وہاں بھی لڑائی کرنا حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے تب اس سے 12 مہینے بنائے ہیں، اور تب سے ہی اللہ نے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے، شعبان اور ربیع الثانی، جمادی الثانی کے بعد، جمادی الثانی کے بعد اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، ان میں جنگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک اس مہینے میں اور اس گھر میں بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس یا حرم کی حدود میں مقابلہ بے شک جرم ہے، مگر الفتنہ یعنی فتنہ، شرک اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اس مقاتلہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس مقاتلہ سے یعنی اگر ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے حرم کے اندر، لیکن کفر کا فتنہ پھیلانا وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا کسی اندیشے کے بغیر مشرکین کو قتل کر دو، یعنی اگر یہ مشرکین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے حرم کی حدود کا لحاظ نہیں رکھا، حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں رکھا، تو ان سے کہہ دو کہ بے شک یہ چیزیں منع ہیں، لیکن کفر کے فتنے کو مٹانا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ تو اللہ نے بغیر کسی ڈر کے مشرکین کو قتل کرو، تو گویا اس آیت میں بھی حرم مکہ یا حرمت والے مہینے میں مقاتلہ کی مشروط اجازت دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشروط اجازت سے کیا مراد ہے، ایک شرط لگا دی کہ جب وہ پہل کریں حرمت والے مہینوں میں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، جب وہ حرمت والے مہینوں میں پہل کریں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ حرمت والا مہینہ اور ہم اپنی جانیں ختم کر دیں، لٹا دیں، حرم کی بھی عزت جو ہے پامال کر دیں، تو فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو، ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جنگی دستہ، ایک لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو جو ہے نا رجب کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، جمادی الثانی کی
جمادی ثانی کے بعد آتا ہے نا رجب. جمادی ثانی کی 29 تاریخ تھی. تو مسلمان جب جہاد کے لیے گئے تھے اور مسلمانوں سے اگلا دن جو تھا مسلمانوں کو یہ تھا کہ جمادی ثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن رجب کی 1 تاریخ شروع ہو چکی تھی جہاں 29 کا تھا. تو مسلمانوں سے ایک آدمی قتل ہوا تو لوگوں نے بڑا شور ڈالا کہ مسلمان خود لوگوں کو منع کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے، لیکن انہوں نے خود ایک بندے کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو کفر کا فتنہ برپا کیا ہوا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. اگر ان سے قتل ہو گیا تو نہ جانے سے ہوا، انجانے سے ہوا، غلطی سے ہوا، تو تم جو کفر کا فتنہ پلائے ہوئے ہو وہ زیادہ سخت ہے، اس کو مٹانا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، کافروں سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو. یعنی ضروری نہیں کہ مسجد حرام کے قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے دور دور تک، گرد و نواح تک، چاروں طرف سے حرم کی حدود ہے. تو فرمایا مسجد حرام کے پاس، وہی مراد ہے حرم شریف. جب اور آگے اللہ نے شرط لگا دی حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، یعنی اگر وہ پہل کرتے ہیں جب تک وہ تم سے اس جگہ پر نہ لڑے تو تم نے بھی ان سے نہیں لڑنا. فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، شرط لگا دی نا اللہ نے، اگر وہ تم سے مسجد حرام میں یا مسجد حرام کی حدود میں یا حرم کی حدود میں تم سے لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. یعنی سرزمین مکہ بے شک حرم ہے، یعنی جائے امن ہے، اور اس میں قتل و قتال ممنوع ہے، مگر جب ظلم و تشدد کی ابتدا ان کفار کی طرف سے ہوئی ہے تو اب لڑائی جائز ہے. پھر بھی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اسی کو قتل کرو جو ہتھیار اٹھائے، اور باقی سب کے لیے عام امن کا اعلان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ابو سفیان ذرا اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہتھیار رکھ دے، جو اسلام کو قبول کر لے، جو مسلمانوں کی پناہ میں آ جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، سب کو کچھ نہیں کہنا. تو اس کو جب پتا چلا کہ میری تعریف میں یہ کلمات کہے گئے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسلام کی توفیق دے دی تھی. اللہ اکبر. اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی یہی سزا ہے. اور یہ بہت بڑا دلچسپ مارکا ہے، یہ غزوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو جب تیار کر رہے تھے نا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے بجلی کی کوئی کڑک ہے، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے، جیسے کوئی سیلاب آ رہا ہے، جیسے کوئی تیز آندھی آ رہی ہے. یہ صحابہ کرام تھے اور اللہ اکبر کے نعرے کافروں کے دلوں کو ہلا دیا کرتے تھے. اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے بلند آواز سے تو کافروں کے دلوں پہ چوٹ لگتی تھی. اور جب وہ آئے تھے تو ایسے گھوڑے دوڑاتے، مختلف قبیلوں کی شکل میں، کافروں کی شکل میں جو آ رہے تھے نا، قبائل کی شکل میں آ رہے تھے. انصار کے قبیلے الگ تھے، مہاجرین کے جو ہے لوگ الگ تھے. اسی طرح جوگ در جوگ لوگ گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. اور پھر عرفات کے میدان میں جا کے انہوں نے بہت زیادہ آگ جلائی تھی. کافروں کو اتنا روب طاری ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ انْتَهَوْا، فَإِنْ پس اگر انتہاؤ وہ باز رہیں، اگر وہ کافر لڑنے سے باز آ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. فرمایا اگر وہ لڑنے سے باز آ جائیں، اسلام کا مطلب یہ نہیں اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ قتل انسانیت ہو. جہاد کا مقصد دفاع اسلام ہے. دفاع جہاد کا مطلب اعلی کلمت اللہ، اللہ کے دین کی بلندی. فرمایا اسلام اگر قبول کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے اگلے قصور کو بخشنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ تھے کچھ غزوات کا، ابھی تو جنگوں کا آغاز ہے. یہ غزوہ بدر کی آگے بات آئے گی، انشاءاللہ احد کی آئے گی. وہ چلتے چلتے انشاءاللہ سارے غزوات کی سیر کرتے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا فرمانبردار بنائے، اور جیسے کردار انہوں نے ادا کی تھی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی فرمانبرداریاں انہوں نے کی تھی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اپنے دین پر گامزن رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.